الصلاة من رواہ مسلم فی کتاب الزکاۃ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک اہم باتیں جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اولاد پر، آپ کے آل پر حرام تھا، اس لیے کبھی بھی زندگی میں صدقے اور زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے تھے۔ تو آئیے وہ کون کون سے ہیں اور کس خاندان سے تعلق ان کا ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ دیکھو، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان کے خاندان سے جو بھی مسلمان، کافر نہیں، ابو طالب بھی خاندان کے ہیں لیکن وہ مسلمان ہی تھے، جو بھی مسلمان ہیں اور ان کے خاندان جو سلسلہ چلا، وہ سارے کے سارے خاندان کے لوگ، ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقے کا مال حرام ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو، چار نبی کے خاندان میں چار لوگ، اگر ان کی نسب اور ان کے خاندان اہل و عیال میں ان چاروں میں سے کوئی بھی ہو تو ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقے کا مال جائز نہیں۔ کون سا؟ ایک آل علی، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے خاندان، ان سے، ان کے خاندان جو سلسلہ نسب چلا ہے، اور نمبر دو آل جعفر، جعفر رضی اللہ عنہ کے خاندان، اور نمبر تین آل عقیل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آل عقیل، ان کے خاندان سے، اور آل عباس، یہ چار قسم کے، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس رضی اللہ عنہ۔ عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے جو بھی ہے، ان کے اہل و عیال، ان کے اوپر زکوٰۃ صدقہ حرام۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے جو بھی ہے اہل و عیال مسلمان، ان کے لیے زکوٰۃ صدقہ حرام۔ عباس اور عقیل رضی اللہ عنہ کے خاندان جو بھی ہے ان کے اوپر حرام۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو زکوٰۃ صدقے کا مال استعمال کرنا جائز نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہیں سے کوئی کھجور کا، صدقے میں کھجور کا مال آیا ہوا تھا، تو وہ صدقے میں کھجور کا ایک ٹکڑا لے کے کھانے لگے اور منہ میں چلا گیا، منہ میں ڈالے۔ جیسے منہ میں ڈال لیے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً کہا، کخ کخ ارنی بہذا، ہٹاؤ ہٹاؤ، دور کو پھینکو پھینکو، نکالو، کیا تجھے معلوم نہیں اے حسن بن علی کہ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ کا مال حرام ہے، استعمال کرنا جائز نہیں؟ تو چونکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اس وقت عمر میں، تو نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی اور کھول کے بتا دیا۔ دیکھو، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ صدقہ کا مال اگر نبی کے خاندان کو کھانا جائز ہوتا تو یہاں زبردستی بولتے نہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھو۔ ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اور اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر میں آیا تو بستر پر یا شاید گھر کے اندر کھجور گرا ہوا تھا، تو کھجور گرا ہوا میں ہاتھ میں اٹھایا، میرا ارادہ چاہ کہ میں کھاؤں، اتنے میں یاد آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کا کھجور کا ہی گرا ہو۔ دیکھو، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطاً کے طور پر چھوڑ دیے اور اس کو پھینک دیا، نہیں کھایا، یعنی اس قدر بچتے تھے۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ راستے میں جا رہے تھے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر ایک کھجور گرا ہوا تھا۔ اب کیسے گرا، کہاں سے گرا، کچھ پتہ نہیں، اللہ کے نبی اس کو اٹھا لیا، راستے میں گرا ہوا تھا، اور لینے لگے۔ لینے کے بعد کھانے کا ارادہ آیا کہ اتنے میں آپ کو یاد آ گیا کہ صدقہ اور زکوٰۃ ہمارے لیے حرام ہے، ہو سکتا ہے یہ صدقے کا کھجور گرا ہو، بول سکتے نہیں، وہ اللہ جانتا ہے، اس اللہ کے نبی نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ اس سے بھی پتا چلا کہ اگر پھل وغیرہ کہیں راستے میں گرا ہو، جیسے آم گرا ہوا مل جائے، کھجور گرا ہوا مل جائے، یا کوئی پھل کھلانے، تو اگر کوئی آدمی کھانا چاہے مسافر راستے میں تو کھا سکتے ہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ توڑ کے نہیں کھانا جب تک مالک اجازت نہ دے، یاد رکھو، کسی کے باغیچے میں گھس جانا بغیر اجازت کے اور توڑ کے کھا لینا یہ درست نہیں ہے، وہ چوری ہو جائے گی۔ لیکن راستے میں اگر گرا ہو
اور دل چاہے کہ اٹھا کے کھا لو پھل وغیرہ، وہ کھایا جا سکتا ہے، وہ ناجائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ناجائز ہو تو اللہ کے کیوں اٹھائے؟ کھانے کا ارادہ کیا لیکن صدقہ زکات سمجھ کر چھوڑ دیے. یہ نہیں کہا کہ گری چیز ہے تو کسی کو بھی کھانا جائز نہیں. یہ بات تو بہرحال تو ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے ہدیہ، دونوں میں فرق ہے. ہدیہ تحفہ بولے تو کسی نے کوئی تحفہ دیا، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے. کوئی ہدیہ میں کچھ لا کے دیا، سامان کھانے کا ہو یا پینے کا ہو یا کوئی ساز و سامان، تو اللہ کے نبی ہدیہ قبول کرتے تھے. اور اللہ کے نبی یہاں تک بولے تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، محبت پیدا ہوگی. اس لیے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاؤ تو کچھ نہ کچھ ہدیہ گفٹ دیتے رہنا چاہیے ایک دوسرے سے. کیا ہوتا ہے؟ اخلاق، محبت، دوستی قائم رہتی ہے اور صلہ رحمی اور ہمدردی کا پہلو نظر آتا ہے. تو ایک دفعہ کی بات ہے، بریرہ رضی اللہ عنہ، یہ کون تھی معلوم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی بریرہ. تو ایک دفعہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے صدقے میں کھانے کا سامان آیا تھا، گوشت کا سالن، گوشت والا صدقے میں گوشت کا آیا. تو آنے کے بعد سالن تیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن کھانے سے پہلے اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ ہم کو صدقے میں گوشت آیا، وہ بھی گائے کا گوشت. اس میں ذکر، ہاں لحم بقر، بقر میں گائے، صحیح مسلم، اور بہت اچھا سالن ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لکی صدقہ ولنا ہدیہ. اللہ اکبر، یعنی تمہارے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہو گیا ہے. لہذا تم مجھے لا کے دی ہو نا، تو یہ ہدیہ ہوا ہمارے لیے. صدقہ تمہارے لیے تھا، تمہارے لیے صدقہ کھانا جائے، میرے لیے نہیں، لیکن یہ ہدیہ ہے، اس لیے ہدیہ کے طور پر ہم یہ کھا سکتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہدیہ دیا جا سکتا ہے لیکن صدقہ آل علی نبی کے خاندان جو ہے اس کو نہیں دیا جاتا. یہ حدیث کا خلاصہ جو میں نے پیش کیا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.